بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے محمود بن ربا رضی اللہ عنہ نے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ محمود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مدینے آیا تو عتبان رضی اللہ عنہ کو ملا اور میں نے کہا، ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے سے پہنچی ہے۔ حضرت عتبان نے کہا، میری آنکھوں کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دشام کے ساتھ جوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا فرمائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر کوئی آفت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا، کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، وہ زبان سے یہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر وہ آگ میں داخل ہو جہاں آگ اسے اپنی خوراک بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی، پسند آئی، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اسے لکھ لو۔ اس نے یہ حدیث لکھ لی۔ حماد نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے عتبان بن مالک نے بتایا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے لیے مسجد کی ایک جگہ متعین کر دیں تاکہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان عتبان کی قوم کے لوگ بھی آ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جس سے مالک بن دشام کہا جاتا تھا غائب رہا۔ اس کے بعد حماد نے بھی ثابت کے دوسرے شاگرد سلیمان بن مغیرہ کی طرح روایت کی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 17 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حجاب بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سہیل نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 17 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے اجزاء ہیں۔ سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔
اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ سفیان بن اجان نے ظاہری سے حدیث سنائی، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا حیا سے مت روکو، حیا ایمان میں سے ہے۔ ابو سوار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمران بن حسیان رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے خیر اور بلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کہا، حکمت دنائی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس حیا سے وقار ملتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اپنے صحیفوں کی باتیں سناتا ہے۔ حماد بن زید نے حساک بن سواس سے روایت کی کہ ابو قتادہ تجامہ بن نذیر نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عمران بن حسیان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے، ہم میں بشیر بن کعب بھی موجود تھے۔ اس روز حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک حدیث سنائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا بلائی ہے پوری کی پوری۔ انہوں نے کہا یہ الفاظ فرمائے حیا پوری کی پوری بلائی ہے، تو بشیر بن کعب نے کہا ہمیں کتابوں یا حکمتوں کے مجموعے میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا سے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی ایک قسم ضعیفی کمزوری ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سخت غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے، کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس میں مقابلہ کر رہے ہو؟ ابو قتادہ نے کہا، عمران نے دوبارہ حدیث سنائی اور بشیر نے پھر وہی کہا۔ اس پر عمران سخت غصے میں آ گئے۔ ابو قتادہ نے کہا، تو ہم نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا، اے ابو نجیدہ، حضرت عمران کی کنیت ہے، یہ ہم میں سے مسلمان اور حدیث کا طالب علم ہے، اس کے عقیدے میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔